اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، سید اہل توحید آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کے حالات زندگی میں آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج مرحوم ششتری کے معنوی مقام کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے۔ سید علی ششتری وہ عظیم الشان عارف اس قدر بلند معنوی مقام پر فائز ہے، اور اس عظیم الشان عارف کے معنوی مقام کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ 1.5 صدی گزرنے کے باوجود آج تک یہ ہستی حوزہائے علمیہ میں توحید اور ولائی میدان میں اور ولائی معارف کی ترویج میں آج بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یعنی آج تک حوزہائے علمیہ میں جو شخصیات موجود ہیں سب سید علی ششتری کے مکتب کے شاگرد ہیں، اور یوں کہا جائے کہ سید علی ششتری توحیدی اور ولائی میدان میں تمام حوزہائے علمیہ کی 1.5 صدی سے رہبری اور قیادت کر رہے ہیں، اور سب عرفاء اس عارف جلیل القدر کے معنوی مقام سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور توحیدی اور ولائی معارف کو اسی ہستی کے دسترخوان سے اخذ کر رہے ہیں۔ لہٰذا سید علی ششتری جو 1.5 صدی سے حوزہائے علمیہ پر توحیدی اور ولائی میدان میں رہبری کر رہے ہیں، یہ ان کی معنوی شخصیت کو اور معنوی مقام کو بیان کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو سید علی ششتری سیر و سلوک میں ایک بہت بلند مقام پر فائز ہوئے۔ وہ صاحب کرامت شخصیت تھے، صاحب کشف و شہود اور صاحب مکاشفات تھے، اور ان کا معنوی مقام اگر بیان کرنا ہو تو یہ جملہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک بہت ہی عقیدت مند تھے، ان کے معنوی اور عرفانی درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اگر کسی شخص کے سامنے جو ہے وہ اپنے زانو خم کرے اور اس کے سامنے بیٹھ کر درس حاصل کرے تو وہ اس ہستی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ زہد و تقوی، شرعی وظائف اور شرعی ریاضات کے میدان میں، مجاہدت نفس کے میدان میں، مخالفت ہوا اور مخالفت نفس کے میدان میں سید علی ششتری اپنے زمانے کی مشہور شخصیت ہے۔ ایک مشہور واقعہ جو میں شیخ مرتضیٰ انصاری کے حالات زندگی میں بھی بیان کر چکا ہوں، یہاں بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا 1279 ہجری قمری میں انتقال ہوتا ہے تو شیخ انصاری اپنی والدہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور بہت جلیل القدر خاتون تھی۔ میں نے ان کے حالات زندگی جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے بیان کیے، وہاں ان کی والدہ کا تذکرہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری بہت روئے اپنی والدہ کے انتقال پر، اور بہت چکے حوزۂ علمیہ میں شیخ انصاری ایک بہت ہی بلند پائے کی ہستی تھے۔ جب والدہ کو غسل دیا گیا، حنوط کیا گیا، کفن دیا گیا، اور تشییع جنازہ کے بعد انہیں حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں لایا گیا تو پورا حرم فقہا سے، مراجع سے، اساتید سے، علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری
ان تمام علماء کے درمیان سے سید علی ششتری کو لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میری والدہ پر آپ نے نماز میت پڑھانی ہے اور نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے۔ تو سید علی ششتری شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ پر خود نماز پڑھائیں، چونکہ آپ ان کے فرزند ہیں، ایک عالم ہیں، ایک فقیہ ہیں، ایک آپ کا اپنا مقام ہے، اور یہ آپ کی والدہ ہیں۔ خود دنیاوی تقاضوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو والدہ کی بھی مرحومہ کی خواہش ہوگی کہ آپ ہی ان کی میت پر نماز پڑھائیں، اور ویسے بھی بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ اس بلند علمی مقام پر فائز ہو تو وہ اپنے والدین کی نماز میت کے فرائض انجام دے۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری پلٹ کر سید علی ششتری کو یہ جواب دیتے ہیں کہ لا ارى فی الدنیا عملا اعملہ لأمی، میں کوئی ایسا عمل اس دنیا میں نہیں دیکھ رہا افضل من صلاتک علیہا، جو اس سے افضل ہو جو آپ نماز میری والدہ کی میت پر پڑھائیں گے۔ یعنی آپ کا میری والدہ کی میت پر نماز پڑھانا اس دنیا کا سب سے افضل ترین کام ہوگا جو میں اپنی والدہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، اور ان کو اس شرف سے مشرف کر رہا ہوں کہ سید علی ششتری جیسا عارف شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ کی نماز میت پڑھائے اور نماز جنازہ پڑھائے۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری کی نظر میں سید علی ششتری کے مقام کو بیان کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے جو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ لا ارى فی الدنیا عملا اعملہ لأمی افضل من صلاتک علیہا، کہ دنیا میں کوئی ایسا افضل عمل ہی نہیں ہے کہ جو میں جس کو تلاش کر سکوں اور لا سکوں آپ کی نماز سے جو افضل ہو میری والدہ کے لیے۔ تو پس آپ کا میری والدہ پر نماز پڑھانا دنیا کا افضل ترین کام ہوگا جو میں اپنی والدہ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور اس جملے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے نزدیک آیت اللہ ششتری کا کیا معنوی مقام تھا۔ لہٰذا اگر عرفان فقہی کو دیکھا جائے یا فقہ اور عرفان کے امتزاج کو دیکھا جائے تو اس کی نمایاں مثال خود شیخ مرتضیٰ انصاری جو ایک فقیہ ہیں اور سید علی ششتری جو ایک عارف ہیں، اور ان عارف اور فقیہ کی آپس میں عقیدت، دوستی، استادی شاگردی، مراد اور مرید، یہ جو ان کا آپس میں رابطہ ہے، اس سے عرفان شیعی فقاہتی کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جو فقیہ تھے وہ ایک عارف کے درس میں جاتے ہیں، اور ایک عارف ہے جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے فقہی درس میں جاتا ہے۔ پس فقیہ عارف کے درس میں آ رہا ہے اور عارف فقیہ کے درس میں آ رہا ہے، اور ان دونوں عارف اور فقیہ کے ایک دوسرے کے درس میں جانے سے جو چیز متولد ہوئی ہے اس کا نام ہے عرفان شیعی فقاہتی، جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کا بارز ترین نمونہ ملا حسین قلی حمدانی ہے جو ان دونوں کے شاگرد ہیں، کہ جنہوں نے فقہ اور اصول شیخ مرتضیٰ انصاری سے لی اور عرفانی میدان میں وہ سید علی ششتری کے شاگرد قرار پائے۔ اور ان دونوں اساتید کے جو تمام زندگی کی محصول کا نچوڑ ہے وہ سید علی ششتری اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا تمام تحقیقات کا نچوڑ ملا حسین قلی حمدانی ہے، اور وہاں سے عرفان شیعی فقاہتی کا پہلا جو مکتب کا شاگرد ہے وہ ملا حسین قلی حمدانی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جتنے بھی فقہا اس دنیا میں نجف اشرف سے نکلے وہ سب کے سب فقیہ بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ کیوں؟ چونکہ اس مکتب شیخ انصاری اور سید علی ششتری کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ چونکہ سید علی ششتری باقاعدہ عرفانی دروس دیا کرتے تھے اور سید شیخ مرتضیٰ انصاری فقہ اصول کے درس دیا کرتے تھے،
اور ایسے میں ملا حسین قلی حمدانی ان دونوں کے درس سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہ دونوں ہستیاں آپس میں ایک دوسرے کا بے حد احترام کیا کرتی تھیں، اور اس کا نتیجہ ملا حسین قلی حمدانی ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ ملا حسین قلی حمدانی نے جن شاگردوں کی تربیت کی، سید احمد کربلائی جیسے، مرحوم بہاری جیسے، اور پھر سید احمد کربلائی کے نتیجے میں آپ سید علی آغا قاضی طباطبائی کو دیکھیں، اور پھر سید علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی وہ فہرست جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، آپ ان شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسے دیکھیں گے جو مرحوم سید ہاشم حداد ہیں، جو فقی نہیں ہیں، باقی سب شاگرد فقی ہیں، مجتہد مسلم ہے سب کے سب۔ مرحوم آیت اللہ بہجت ہو گئے، مرحوم مفسر قرآن عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی ہو گئے، محمد حسن الہی طباطبائی ہو گئے، جتنے بھی شاگرد سب کے سب فقی ہیں، سب کے سب عارف ہیں، سب کے سب عظیم الشان مقام پر پہنچے ہیں، اور یہ سب کے سب در حقیقت ملا حسین قلی حمدانی کے دسترخوان سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی اس عرفان شیعی فقاہتی کو دیکھ کر اس کا نچوڑ بتاتے ہیں کہ عرفان شیعی فقاہتی کے پیروکار آداب دین کی شدید ترین پابندی کرتے ہیں اور شدید ترین پاسداری کرتے ہیں آداب دین سے مؤدب ہونے کے لیے، اور جو بھی شخص دینی آداب کی پابندی کرتا ہے وہ شخص در حقیقت توحید اور ولایت کی راہ پر گامزن ہے، اور اگر کوئی شخص آداب دین کی پابندی نہیں کرتا، پاسداری نہیں کرتا، تو وہ توحید سے منحرف ہو چکا ہے، وہ راہ ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے منحرف ہو چکا ہے، چونکہ توحید کے بعد جو چیز مقام رکھتی ہے وہ مقام ولایت ہے، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہو، علی مرتضیٰ کی ولایت ہو، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولایت ہو، یا امیر المؤمنین کے 11 جانشینوں کی ولایت ہو، سب کے سب کی ولایت توحید کے بعد اپنا مقام رکھتی ہے، اور اسی مقام ولایت سے اس عالم امکان کا نظام چل رہا ہے۔ یہ عالم امکان بنا بھی اسی مقام ولایت کے توفیل ہے، اور اسی مقام ولایت سے یہ نظام آگے چل رہا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس نظام سے اللہ اس عالم کے نظام کو وجود میں بھی لا رہا ہے اور اس کا نظام بھی چلا رہا ہے، اور اس نظام کا نام نظام ولایت ہے، اور تفصیلی گفتگو آپ اس پہ فقہا سے یا خطباء سے سن سکتے ہیں، یا باقاعدہ زیارت جامعہ کبیرہ میں تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ اسلامی ادب سے مؤدب ان فقہا پر صوفیت کا ٹائٹل چپکا دینا، یا انہیں صوفی کہنا، انہیں تصوف کی وادی کا شاگرد کہہ دینا، یہ ایک لیبل ان کے اوپر لگانا در حقیقت عرفان کا راستہ روکنا ہے، کشف و شہود کا راستہ روکنا ہے، لقاء اللہ کا راستہ روکنا ہے، اور یہ ٹائٹل لگانا کوئی مردانگی نہیں ہے کہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان عرفاء پر صوفیت کا ٹائٹل لگا کر توحید کا اور ولایت کا راستہ روک دیں گے، وہ اپنی خام خیالی میں مبتلا ہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ در حقیقت وہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں، در حقیقت وہ جو ہے ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہیں کہ جو راہ توحید اور راہ ولایت سے دور ہونے کے نتیجے میں ایسے افراد کو نصیب ہوتا ہے کہ جو راہ راست سے انحراف اختیار کر جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہاں کی جوان مردی ہے، کہاں کی مردانگی ہے کہ آپ سید ابن طاؤوس، شہید اول، شہید ثانی، نراقیین، سید مہدی بحر العلوم، ابن فہد حلی، مرحوم مجلسی اول، سید علی ششتری، شیخ مرتضیٰ انصاری، ملا حسین قلی حمدانی، سید احمد کربلائی،
مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی، مرحوم آیت اللہ بہجت، مفسر عظیم الشان قرآن محمد حسین طباطبائی، اور الغرض اس مکتب توحیدی اور ولائی کے پیروکار فقہا اور عرفاء کے تعلیمات کو آپ مقایسہ کریں اور ان کے مکتب کو تشبیہ قرار دیں حسن بصری کے مکتب سے، محمد ابن منقدر کے مکتب سے، سفیان ثوری کے مکتب سے آپ ان کو شبیہ قرار دیں، اور یہ ایک ایسے مکتب سے آپ ان کو شبیہ قرار دیں جو راہ تصوف کو ائمہ سے جدا ایک الگ طریق سمجھتے تھے، ایک الگ راہ سمجھتے تھے اور اس کو طے کرتے تھے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے شبیہ قرار دے دینے سے آپ راہ توحید کو منسد کر سکتے ہیں، راہ کشف و شہود کو بند کر سکتے ہیں، راہ لقاء اللہ کو بند کر سکتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچنے کے راستے کو بند کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ جو ان شیعہ فقہا نے عرفان شیعی فقاہتی کے تحت طے کیا ہے، وہ راستہ حسن بصری کا راستہ تھا، وہ راستہ محمد بن منقدر کا راستہ تھا یا سفیان ثوری کا راستہ تھا، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یعنی آپ نے تمام فقہائے شیعہ جو عارف ہیں ان کی تحقیقات کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور سمجھ لیا کہ آپ فقط ان کے اوپر اگر صوفیت کا ٹائٹل لگا دیں یا تصوف کا ٹائٹل لگا دیں تو اس سے آپ ان کی پیش رفت روک سکتے ہیں، یہ خام خیالی ہے۔ لہٰذا بس اوقات بعض لوگ ایسی روایات کو ان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بعض منابع میں موجود ہیں، جس میں کلمہ صوفی یا اس سے مشتق کلمات استعمال ہوئے ہیں اور ان افراد کی مذمت کی گئی ہے، تو آپ ایسی روایات کو فٹ کرتے ہیں ملا حسین قلی حمدانی پر، سید علی ششتری پر اور اس مکتب سے تعلق رکھنے والے تمام فقہا پر، اور پھر ان روایات کو ان پر فٹ کرنے کے بعد یا ان پر صوفیت کی تہمت لگا دی جاتی ہے یا ان کی تکفیر کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ حوزہ علمیہ میں ان فقہا کی تکفیر بھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے آپ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں، یہ ناانصافی ہے۔ اور ہم پہلے بھی اپنے دروس عرفان شیعی فقاہتی میں اس مطلب کو بیان کر چکے کہ یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ روایات ہی اول تو آپ دیکھیں کہ نادرست ہیں اور انہیں ان کتابوں کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور بالفرض اگر آپ ان روایات کو درست بھی مان لیں تو کہاں ملا حسین قلی اور شیخ انصاری کا مکتب اور سید علی ششتری کا مکتب، اور کہاں آپ انہیں محمد بن منقدر اور سفیان ثوری اور حسن بصری کے تعلیمات پر فٹ کریں، یہ دونوں کے درمیان ایک بہت ہی فاصلہ موجود ہے۔ لہٰذا پہلے آپ اس مکتب کو اچھی طرح سے جانیں، پہچانیں کہ وہ مکتب جو آداب اسلامی سے مؤدب ہونے کی تاکید کرتا ہے، جو سنن النبی پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے، جو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات کو ترک کرنے کی تاکید کرتا ہے، جس کی تمام تر تعلیمات کا محور، منبع، ماخذ اور نچوڑ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ ایسی روایات سے یا ایسے فتاوی سے اس مکتب کو کیسے جو ہے وہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور مؤمنین کو اس مکتب سے دور کر سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی خام خیالی ہے۔ تو حقیقت میں عرفان شیعی فقاہتی کا نچوڑ، جسے ہم ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، وہ نچوڑ یہی ہے کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا، یعنی آداب اسلامی سے مؤدب ہونا، معطر ہونا، یہ ہے عرفان شیعی فقاہتی۔ تو پس اگر آپ اس مکتب کو ہٹ کر رہے ہیں اور اسے تکفیر کر رہے ہیں اور اسے ٹھکرانے کی بات کر رہے ہیں، تو در حقیقت آپ راہ توحید اور راہ ولایت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ توحید سے انحراف اختیار کیا جائے،
راہ ولایت سے انحراف اختیار کیا جائے، آپ مخالفت کر رہے ہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل پیرا افراد کی، تو یہ نادرست عمل ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں ایسے فقہا کی زندگی کو درست سمجھنے کی پہلے توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو درست سمجھنے کی، درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم ان فقہا کو اچھی طرح سے پہچان لیں، ہم ان کی تعلیمات کو جب اچھی طرح سے پہچان لیں، تو پھر اب اس کے بعد آ کر ہم اس قضاوت میں جو ہے وہ قدم رکھیں کہ کیا یہ راستہ ان صوفیوں سے مشابہت رکھتا ہے کہ جو راہ ولایت سے دور ہوئے، جنہوں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابل میں اپنی ایک جو ہے وہ دکان چمکانے کی کوشش کی۔ اب یہی محمد بن منقدر آپ دیکھ لیں کہ یہ شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا تھا کہ زین العابدین کا کوئی جانشین ایسا ہو جو زین العابدین کی طرح ہو۔ میں نے دیکھا کہ محمد باقر سخت گرمیوں میں اپنے غلاموں کے ساتھ جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اس شخص کو جا کر آج نصیحت کرتا ہوں، اور امام محمد باقر کے پاس جاتا ہے نصیحت کرنے کے لیے، اور انہیں جا کر کہتا ہے کہ اگر اس سخت گرمی کے اندر جو آپ مشقت کر رہے ہیں، اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی در واقع یہ تصور کر رہا تھا کہ امام دنیا پرست ہیں، ہوائے دنیا میں مبتلا ہیں، اور دنیا کے حصول کی خاطر جو ہے وہ مشقت کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کو جواب دیتے ہیں کہ میں اس حالت میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں اور فرمان برداری کر رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس حالت میں کہ جو تم دنیا پر بوجھ ہو اور تمہاری ضروریات زندگی کو دوسرے لوگ تامین کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں، تم جو دنیا پر بوجھ ہو اور کچھ بھی نہیں کرتے ہو، تم اس حالت میں اگر مر جاؤ تو تم کیا جواب دو گے؟ میں تو عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، محنت مزدوری کر رہا ہوں، رزق حلال اپنے لیے جو ہے وہ تہیا کر رہا ہوں، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، تم تو دنیا پر بوجھ ہو، تم اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تم کیا جواب دو گے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے الٹا مجھے ہی نصیحت کر دی۔ تو اب آپ عرفان شیعی فقاہتی کے پیروکاروں کو ایسے افراد سے مقایسہ کرتے ہیں اور ایسے افراد کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، العیاذ باللہ، تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے ایسے افراد کی جانب سے کہ جو نہ تو اس مکتب کو جانتے ہیں، نہ اس مکتب کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری ہدایت کرے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حقیقی پیروکار یہی فقہا، یہی عرفاء کہ جو ان کی تعلیمات پر شدت سے عمل کرتے ہیں اور آگے بھی شدت سے انہی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیۃ والثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔